میں نے اپنی بہن کو جھکایا ہوا تھا اور میں پیچھے سے اس پہ محنت کر رہا تھا۔ میری بہن مجھے کہنے لگی بھائی آج تو آپ بہت کمزور لگ رہے ہیں۔ میں نے پھر تھوڑا اور زور لگایا تو اس کی آواز پورے کمرے میں۔ میرا نام زبیر ہے، میں 18 سال کا ہوں۔ میری بہن کا نام ثنا ہے اور میری بہن کی عمر 17 سال ہے۔ ہم دونوں کالج اکٹھے پڑھتے تھے اور میرے گھر پہ میرے ابو ایک کمپنی میں جاب کرتے تھے، میری امی بھی جاب کرتی تھی، لیکن پچھلے کئی مہینوں سے وہ گھر پر ہے۔ گھر میں ہم صرف 4 لوگ رہتے ہیں۔ ہمارا گھر ایک اچھے علاقے میں تھا کیونکہ میری امی اور ابو دونوں کام کرتے تھے تو ہمارے گھر کے حالات کافی اچھے تھے۔ پچھلے 6 مہینوں سے میری امی کی نوکری چلی گئی۔ میری امی کی عمر 40 سال کے لگ بھگ ہے، لیکن انہوں نے ابھی بھی اپنے آپ کو فٹ رکھا ہوا تھا کیونکہ وہ کام ہی ایسا کرتی ہیں۔ اس کام کے لیے اپنے آپ کو فٹ رکھنا پڑتا ہے۔ میری امی ایک ارب پتی بزنس مین کی پرسنل اسسٹنٹ تھی۔ میری امی نے گھر پہ ایک چھوٹا سا جم بھی بنایا ہوا تھا۔ وہ ڈیلی شام کو 1 گھنٹہ جم کرتی تھی اپنے آپ کو فٹ رکھنے کے لیے، لیکن میرے ابو نے کبھی بھی اپنی صحت پر توجہ نہیں دی تھی۔ وہ ایک سادہ سا انسان تھا اور شاید یہی وجہ ہے کہ میرے ابو کے گھر پہ زیادہ چلتی بھی نہیں تھی۔ میری امی ہر وقت میرے ابو کو ڈانٹتی رہتی تھی۔ میرا ابو کوئی کام میری امی سے بغیر پوچھے نہیں کرتا تھا۔ وہ چھوٹی چھوٹی بات میری امی سے پوچھتا تھا، حالانکہ میرے ابو کی شام 6 بجے آفس آف ہو جاتا تھا اور وہ شام 6:30 بجے تک گھر پہنچ جاتے ہیں۔ کبھی اگر وہ لیٹ ہو جائیں تو میری امی ان سے 100 سوال کرتی ہیں اور وہ ایک سوال کے جواب دیتے رہتے ہیں، لیکن جب میری امی جاب کرتی تھی تو وہ رات کے 2 بجے تک گھر واپس آتی تھی اور اکثر میری امی کا باس اس کو اپنی گاڑی میں چھوڑنے آتا تھا۔ جیسے میرا ابو پوچھتا کہ تم رات کو اتنا لیٹ کیوں آئی ہو، میری امی فوراً سارا گھر سر پہ اٹھا لیتی تھی، کہنے لگتی تم مجھ پہ شک کر رہے ہو، میں تو کام کرنا چاہتی ہوں، تم جیسا مردوں کی وجہ سے عورت معاشرے میں اپنے آپ کو قید بھی محسوس کرتی ہے۔ لیکن میں ایسے بالکل نہیں ہوں، میں کسی کے نیچے دب کے نہیں رہوں گی۔ مجھے خود بھی کبھی کبھار اپنی امی پہ غصہ آتا تھا، لیکن میری امی کا ہمارے گھر روب چلتا تھا، اس لیے ان کے سامنے کوئی بھی نہیں بول سکتا تھا۔ ایک دن میری امی رات کے 3 بجے واپس آئی تو میرا ابو سو رہا تھا لیکن میں جاگ رہا تھا۔ میں نے امی سے ایسے ہی پوچھ لیا، میں نے کہا امی رات کے 3 بجے تک آپ کیا کرتی ہیں؟ ایسا کون سا آفس ہے جو رات کو 3 بجے تک کھلا رہتا ہے؟ میری امی نے رات کو 3 بجے سارا گھر سر پہ اٹھا لیا۔ مجھے کہنے لگی تم بھی اپنے باپ کی طرح ہو شکی انسان۔ میں تو بڑا حیران ہوا، میں نے ایسا بھی کیا اپنی امی سے پوچھ لیا، لیکن آج مجھے پتا تھا کہ میری امی کیوں چیختی تھی۔ وہ اس لیے شور مچا کے سب کچھ چپ کروا دیتی تھی کیونکہ وہ اپنے باس کے ساتھ سیٹ ہو گئی تھی۔ یہ بات میں پورے محلے میں پھیل گئی تھی، اس لیے میری امی کے باس نے میری امی کو جاب سے نکال دیا تھا کیونکہ اس کی بیوی سے طلاق لینے والی تھی۔ اس کے بعد بھی میری امی کبھی کبھار باس سے ملنے آتی تھی اور مجھے پتہ ہے وہاں پہ کیا کرتی تھی۔ میرے ابو اور میں دونوں ڈرتے تھے، لیکن میں نے سوچ لیا تھا کہ میری امی اگر وہاں پہ یہ کام کر رہی ہیں تو میں بھی اپنی دل کی خواہش امی سے ضرور پوری کروں گا۔ اب میں بھی اسی طاق میں تھا کہ کب میری امی کمزوری میرے ہاتھ ہے اور میں اس کا فائدہ اٹھا سکوں، لیکن میں نے اپنی بہن پہ دھیان نہیں دیا۔ جب وہ جوانی کی سیڑھیوں پہ قدم رکھ چکی تھی اور کمال کا حسن آیا تھا، میری بہن نے ایک رات میری بہن ثنا آپس میں بیٹھے لڈو کھیل رہے تھے۔ رات کافی ہو چکی تھی، رات کے تقریباً 2 بج رہے تھے اور ہم اکثر لڈو کھیلا کرتے تھے۔ میں نے فریج سے پانی کی بوتل نکالی اور پی کے ٹیبل پہ رکھ دیا۔ وہ ٹیبل کے ساتھ ہی ہم نیچے بیٹھے ہوئے لڈو کھیل رہے تھے۔ میری بہن کو پتہ نہیں چلا کہ اوپر پانی رکھا ہوا ہے۔ اس نے جیسے ہاتھ اوپر کیا اور پانی کا گلاس میری بہن پہ گر گیا۔ وہ جیسے گرا تو میری بہن کے ٹماٹر وہ تو واضح نظر آنے لگے اور آج پہلی دفعہ میں یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ میری بہن نے جیسی بھی نظروں کو پہچانا تو اب اپنے آپ کو چھپانے لگی۔ مجھے کہنے لگی زبیر بس بھی کرو، اور دیکھنے کی پھر میں نے ایک دم بات بدلتے ہوئے کہا، میں نے کہا ثنا میری یہ غلطی تھی، میں نے پانی پی کے اوپر رکھا تھا، میں تمہیں بتانا بھول گیا۔ وہ میری کسی بات کا جواب دیے بغیر وہاں سے چلی گئی کیونکہ رات کے 2 بج چکے تھے۔ میں بھی پھر اپنے کمرے میں سونے کے لیے آ گیا۔ میں اب اپنے بستر پہ لیٹا وہی منظر سوچ رہا تھا کہ کب میری بہن اتنی خوبصورت ہوئی اور مجھے پتہ بھی نہیں چلا۔ پھر میں نے سوچ لیا کہ امی سے پہلے اپنی بہن سے سکون حاصل کروں گا، اور اب میں اسی طاق میں رہتا تھا۔ ایک دن میں اور میری بہن کالج سے واپس آ رہے تھے تو میں نے اپنی بہن سے جھوٹ بولا۔ میں نے کہا میری بائک کا پیٹرول ختم ہو گیا ہے۔ میں نے سوچا کہ آج ہم گھر پیدل چلیں گے اور اتنے میں مجھے ٹائم مل کے جائے گا اپنی بہن سے دل کی بات کرنے کا۔ پھر میں نے کہا ثنا مجھے تم ایک بات بتاؤ، کیا تمہارا کوئی بوائے فرینڈ ہے؟ کالج میں میری بہن مجھے کہنے لگی یہ تم کیوں پوچھ رہے ہو، اور آج تک تو نہیں پوچھا، آج کیا ہوا؟ پھر میں نے اپنی بہن سے جھوٹ بولا۔ میں نے کہا اصل میں ایک لڑکی ہے پسند کرتا ہوں، وہ تمہاری دوست ہے رمشا۔
رمشا میری بہن کی دوست تھی اور مجھے پتا تھا کہ رمشا ایک لڑکے کو پسند کرتی تھی، اس لیے میں نے اپنی بہن کو جھوٹ بولا میری دوستی کروا دو تاکہ میری بہن کے ساتھ ہمارا چیچک والا رشتہ ختم کر سکوں۔ تو میں نے کہا اس لیے تم ثنا سے پوچھ رہا تھا کہ میں رمشا کو پسند کرتا ہوں، مجھے اچھی لگتی ہے اور ہے بھی وہ تمہاری دوست، میری بات چلاؤ نا۔ اس سے وہ کہنے لگی زبیر بھائی آپ کو تو پتہ ہے رمشا کاش ان کو پسند کرتی اور ان دونوں کا بڑا سیریس میٹر چل رہا ہے۔ میں نے کہا ہاں ثنا مجھے پتہ ہے لیکن میں کیا کروں، مجھے بھی اچھی لگتی ہے، میں اس کے لیے تم سے پوچھ رہا تھا۔ کوئی بوائے فرینڈ ہے تو ٹھیک ہے ورنہ میں بھی تمہاری دوستی جہاں بھی بولو میں کروا کے دے سکتا ہوں۔ مجھے میری بہن کہنے لگی مجھے میرے حسن پہ پورا بھروسہ ہے، اگر مجھے کوئی کالج میں پسند آیا بھی تو تمہارا سہارا لینے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اور یہ میری بہن کی بات سچی بھی تھی کیونکہ سارے کالج کے لڑکے میری بہن پہ مرتے تھے لیکن میری بہن کسی کو بھی لفٹ نہیں کرواتی تھی۔ پھر میں نے کہا ہاں ثنا یہ تو تم ٹھیک کہہ رہی ہو، تم کسی کو بھی ایک اشارہ کرو گے تو تمہارے پیچھے دوڑتا ہوا آئے گا، اللہ نے تمہیں کمال کا حسن جو دیا ہے۔ پھر میں نے کہا ثنا مجھے ایک بات بتاؤ، اگر میں اپنی بات کروں تو مجھے تو کبھی کبھار طلب محسوس ہوتی ہے، کیا تمہیں نہیں ہوتی؟ وہ کہنے لگی کس چیز کی طلب بھائی، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ میں نے کہا ثنا تمہاری عمر بھی ہو گئی ہے اور میری عمر بھی، تو اپنا کام کبھی کبھار ویڈیو دیکھ کر گزارا کر لیتا ہوں۔ تو میری بہن کہنے لگی ہاں ہمارا ایسا بھی چل رہا ہے۔ تو میں نے کہا ثنا ایک کام تو کرو، تمہارا بھی کام چل جائے گا اور میرا بھی، اتنے میرا گھر بھی آ گیا۔ پھر میں نے کہا ثنا رکو، ثنا نے میری بات مذاق میں اڑا دی اور بھاگ کے اندر چلی گئی۔ میں تو صرف اسے منہ دیکھتا رہا اور مجھے شک پڑ رہا تھا کہ پتہ نہیں ہے جتنی باتیں میں نے کی وہ مذاق نہ سمجھ رہی ہو، لیکن میں تو ایک بات سیریس کر رہا تھا۔ ابھی گھر آیا تو وہ گھر میں کھانا ڈھونڈنے لگا، میری امی کو کہنے لگی امی بڑی بھوک لگ رہی ہے، کھانا پڑا ہوا ہے۔ امی نے کہا ہاں فریج میں پڑا ہوا ہے، خود نکال کر گرم کر کے کھا لو۔ پھر میری بہن مجھے کہنے لگی زبیر تم بھی کھاؤ گے؟ میں نے کہا ہاں ثنا میرے لیے بھی گرم کر دو۔ میں نے دیکھا تو میری امی کے چہرے پر آ جاتی تھی۔ میں نے کہا کیا ہوا امی، آپ کی پریشان ہیں؟ تو میری امی کہنے لگی کہ میرے باس کی بیوی تو میرے پیچھے ہی پڑ گئی ہے، 6 مہینے ہو گئے ہیں نوکری چھوڑے ہوئے، وہ بھی شک کرتی ہے۔ آج تو مجھے فون کر کے بری بھلی سنا رہی تھی، میں نے بھی اسے سنا دی ہے۔ اب پتہ نہیں وہ میرا امیر باپ کی بیٹی ہے، مجھے دھمکی دے رہی تھی، کہہ رہی تھی تم سمجھ لو گی۔ اب میں اس لیے پریشان ہوئی کہیں کچھ کر نہ دے۔ تو میں نے کہا امی آپ نے کیوں اس کے ساتھ تلخ کلامی کی؟ تو میری امی کہنے لگی کیا کرتی، جو بھی وہ بولتی سنتی۔ مجھے تو پہلی امی پہ شک تھا کہ وہ ابھی بھی اپنے باس سے ملتی ہے۔ پھر میں نے کہا امی مجھے ایک بات بتائیں، آپ نوکری پہ 6 مہینے سے نہیں ہے لیکن آپ ہر ہفتے تیار ہو کر کہاں جاتی ہیں اور 3-3 4-4 گھنٹے واپس آتی ہیں؟ تو مجھے کہنے لگی تمہاری بات کرنے کا کیا مقصد ہے، تم مجھ پر شک کر رہے ہو؟ ہاں بھائی اس باپ کی اولاد ہونا تو تمہارے خون میں بھی وہی ہے، یہ تم لوگ کی خاندانی پرابلم ہے۔ پھر مجھے تھوڑا غصہ آیا، میں نے کہا امی دیکھیں میرے ابو کو یہ باتیں کر کے آپ چپ کروا سکتی ہیں لیکن میں نہیں چپ ہوں گا، مجھے سب پتہ ہے آپ کہاں جاتی ہیں کیا کرتی ہیں، اس بیچارے کا کوئی قصور نہیں، آپ چھوڑ کیوں نہیں دیتی اس کے شوہر کا پیچھا؟ اس کے شوہر نے تو آپ کو عزت دی ہی نہیں، وہ تو اپنی بیوی کے ڈر سے فوراً آپ کو نوکری سے نکال دیا، آپ ابھی بھی اس کے پیچھے پڑی ہوئی ہیں۔ پھر میری امی کہنے لگی بدتمیز انسان، میں سے ملنے جاتی ہوں کیا، میں نوکری ڈھونڈنے جاتی ہوں۔ پھر میں نے کہا امی آپ کو نوکری کرنے کی کیا ضرورت ہے، اتنا کچھ تو ہے ہمارے پاس اور ابو اتنا اچھا کماتے ہیں، وہ آپ کی ہر ضرورت کا خیال کرتے ہیں، اور پھر بھی نوکری کیوں کرنا چاہتی ہیں؟ میری امی کہنے لگی مجھے خود کی کمائی پسند ہے، میں کسی سے مانگ مانگ کر گزارا نہیں کرنا چاہتی، اور میں نے جب اتنی اچھی تعلیم حاصل کی ہے تو میں نے کیا اس لیے کی تھی کہ میں شادی کر کے گھر پہ کھانے بناؤں گی اور برتن دھوؤں گی؟ بالکل نہیں، میں اپنا فیوچر بناؤں گی۔ میں نے کہا امی ویسے ایک بات بولوں برا مت ماننا، آپ کی شادی کو 20 سال تو ہو گئے ہیں، ابھی تک تو آپ کو فیوچر نہیں بنا، آگے بھی نہیں بنے گا۔ پھر کہنے لگی تم لوگ کی وجہ سے نہیں بنا، اگر تم لوگ پیدا نہ ہوتے نا تو آج میں کسی اچھی کمپنی CEO لگی ہوتی۔ پھر ثنا مجھے کہنے لگی چھوڑے نا بھائی، آپ امی سے کیوں بحث کر رہے ہیں اور ویسے بھی پریشان ہیں۔ پھر میں نے کہا ثنا چلو میرے کمرے میں بیٹھ کے ہم کھانا کھاتے ہیں۔ پھر ہم دونوں بہن بھائی کمرے میں آ گئے اور اب کھانا کھاتے کھاتے میں یہ سوچ رہا تھا کہ جو بات میں ثنا سے بائے کرتا ہوا آ رہا تھا وہی کروں، کیونکہ ابھی تو میری گھر پہ امی تھی، کہیں وہ ہماری باتیں سن نہ لے، اس لیے میں ڈر بھی رہا تھا۔ میں نے کھانا ختم کیا، میں اٹھا، برتن جا کے کچن میں رکھنے کے بہانے جب واپس آیا تو گیٹ بند کر کے آیا۔ مجھے کہنے لگی زبیر بھائی کیا ہوا، آپ نے کمرے کا دروازہ کیوں بند کر دیا؟ مجھے بھی اپنے کمرے میں جانا ہے، مجھے نیند آ رہی ہے، میں تھکی ہوئی ہوں۔ میں نے کہا ثنا اصل میں تم سے بات کرنا چاہتا تھا۔ پھر وہ اٹھی گیٹ کھولنے لگی، کہنے لگی ابھی نہیں بھائی، میں شام میں ملتے ہیں۔ پھر وہ وہاں سے چلی گئی اور میں ہاتھ ملتا رہ گیا۔
پھر میں نے سوچا کہ آج رات لڈو کھیلنے کے بہانے اس کے کمرے میں رات 2 بجے تک بیٹھا رہوں گا اور آج تو اپنا کام پورا کر کے ہی رہوں گا۔ اسی طرح شام ہوئی، ثنا اٹھی تو قریب اس کی دوست رہتی تھی، وہ اس کے گھر چلی گئی۔ وہ رات کو 8 بجے گھر واپس آئی تو اس کی دوست بھی اس کے ساتھ تھی۔ وہ دونوں کمرے میں چلی گئی اور کمرے کو لاک کر دیا۔ اب میں انتظار کرتا کہ جلدی رات ہو، میں اپنی بہن کے پاس جاؤں تاکہ میں اس کہانی کا پارٹ 2 دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔